تو ابھی جو ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا KMDC سے، اور میں خیال ہے وہیں سے جوڑتے ہیں، لیکن آپ نے ایک ذکر کیا تھا کسی ڈاکٹر صاحبہ کا جنہوں نے کہا تھا کہ اگر نعمت اللہ صاحب اگر آپ نہ ہوتے تو میں کبھی ڈاکٹر MCC، کیا نام کیا تھا ان کا؟ شائستہ لودھی ہے سر، وہ اچھا، شائستہ لودھی نے بات کی تھی، وہ تو بہت بڑا ہے، ہم سے جونیئر تھی، میری چھوٹی بہن ہے، اس کی کلاس فیلو ہے وہ. اچھا 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 اچھا. اور بہرحال وہ میڈیا میں اس کو ایک شہرت ملی ہے. تو اس نے نعمت اللہ صاحب سے اعتراف کیا جی وہ یہی رہتی سر، پوچھ سکتے ہیں آپ، ہو سکتا ہے اسے یاد ہو. چلیے پھر آگے چلتے ہیں اس کا. نعمت اللہ صاحب کے دور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے جو بڑے کام ہوئے نا سر، بڑے کام خان صاحب کے دور میں ہیلتھ سیکٹر میں، وہ تھا KIHD، کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز، واٹر پمپ. ہوا یہ، اب دیکھیں جو کام اللہ تعالیٰ کو کروانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ دل میں کوئی بات ڈال دیتا ہے کسی کے، جس کو القاء لکھا ہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیم میں لکھا ہے نا، القاء کر دیتا ہے اللہ کسی کو. ہم بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر خالد نے ہمیں کھانے بھی بلایا ہوا تھا، ڈاکٹر محمد خالد جو میرے دوست ہیں، بالکل سگے بھائی کی طرح ہیں. یہی بات ہو رہی تھی کہ یار کچھ اچھا کرنا چاہیے، کوئی بڑا کام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ اور بڑا کام کرنا چاہیے. تو سب اپنی اپنی تجویز دے رہے تھے. میں نے کہا یار خالد دل کا اسپتال بناتے ہیں، ٹھیک ہے. دل کا معاملہ ہے. کہہ لیں کہ یار بھائی کیا باتیں کر رہے ہو یار. میں نے کہا نہیں کر لیں گے، مسئلہ کیا ہے، اللہ والے کا یار. تو سب لوگوں کو خوشی بھی ہوئی اور حیرانی بھی ہوئی کہ یار یہ کون سا آئیڈیا آ گیا کہ دل کا ہاسپٹل. اس لیے کہ کراچی میں سر صرف ایک ہاسپٹل تھا اس وقت تک جو NICVD ہے، اور NICVD جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بنایا تھا، فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ تھا. اس کے بعد سندھ گورنمنٹ بھی کوئی دل کا اسپتال نہیں بنا سکی تھی پورے سندھ میں. اور KMC یا سٹی گورنمنٹ کہاں سے بنائے گی سر، جب سندھ گورنمنٹ نہیں بنا سکی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کوئی دوسرا ادارہ نہیں بنایا. 70 کی دہائی کے بعد آبادی بڑھ کے یا کہاں پہنچ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سٹی گورنمنٹ کہاں بنا لے گی. لیکن خیر خالد صاحب نے کہا، خالد نے کہا کہ نہیں جی کام کرتے ہیں اس پر. ایک ہمارے دوست تھے، وہ بھی جمعیت میں رہے، ہمارے سینئر تھے ڈاؤ میڈیکل کالج کے، وہ بھی عباسی شہید میں تھے اس زمانے میں اور کارڈیولوجسٹ تھے. ان دونوں نے مل کے ایک 500 پیج کی فیزیبلٹی بنائی، اتنی موٹی کتاب بنائی پوری. یعنی خالد صاحب کا تو بس اوڑھنا بچھونا بنا لیا انہوں نے اس پروجیکٹ کو. اور ہم نے مختلف نام تجویز کیے، یہ نام بھی تھا اس میں سے کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیزز. یہ لوگ پہنچے سر ڈاکٹر عبدالصمد کے پاس جو پروفیسر تھے، کیا بات ہے ان کے، اور ریٹائر ہوئے تھے حالیہ دنوں میں NICVD سے. اور وہ شاید سعودی عرب جانے کا پلان کر رہے تھے، یا آغا خان سے، ان کو تو ہر جگہ سے آفر تھی، آغا خان سے ڈیفینیٹلی تھی. انہوں نے جا کے بات کی، ان کو راضی کیا کہ بھئی آپ باہر مت جائیں، پرائیویٹ سیکٹر میں نہ جائیں، آپ کراچی کے ایک نئے اسپتال کے پروجیکٹ ڈائریکٹر بن جائیں. کراچی نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو آپ کراچی کو لوٹائیں. سمجھ صاحب نے پہلے تو فیڈرل ایریا کا نام سن کے تھوڑا سا ریزرویشن، حالانکہ تو بڑا پرامن علاقہ ہے، یقین کریں ہماری زندگی گزری ہے سر، بہترین علاقہ ہے کراچی کا وہ، لیکن پڑوس تو 90 کا ہے، پڑوس 90 کا ہے، تو اس چکر میں جو ہے نا. لیکن وہ ان کی بڑائی ہے سر، وہ راضی ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کر لیتا ہوں. حالانکہ بہت تھوڑا سا ہم ان کو دے سکتے تھے، ظاہر ہے ان کے سٹی گورنمنٹ کانٹریکٹ پہ کیا دے سکتی تھی کسی کو آدمی کو، لیکن ان کی بڑائی ہے کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی. اب جناب باری آئی نعمت اللہ صاحب کے پاس جانے کی، تو ہم نے خان صاحب کے پاس ہم ان کو لے کے گئے. تو ان کا حلیہ سے تو ایک پیر لگتے ہیں، سر پہ ٹوپی ہے، شیروانی پہنتے ہیں ہمیشہ. میری والدہ کے زیر علاج نہیں، میں جانتا ہوں کتنے بڑے آدمی ہیں. اور خان صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ سمجھ صاحب ہے. جی سر. اچھا خان صاحب کے فزیشین تھے اظہر فاروقی، اچھا، تو وہ سمجھ صاحب کو نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بلایا یوں کر کے، کہنے کا یہ کون ہے بھائی، تو کوئی پیر ویر لگ رہے ہیں. یہی سمجھ صاحب ہے سر. اچھا خیر انہوں نے بہت، ظاہر ہے وہ تو ایک، میں ایسی مذاق کی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو انہوں نے بڑا ان کو ریسپیکٹ دی خان صاحب نے، وہ بھی خان صاحب سے بڑے متاثر تھے. تو ہم نے پھر انہوں نے پریزنٹیشن دی خالد وغیرہ نے اور سمجھ صاحب نے کہ بھئی یہ معاملات ہیں، ضرورت اتنی زیادہ ہے کراچی میں. تو جب پریزنٹیشن ہو گئی اس وقت وہاں پر شفیق پراچا صاحب بیٹھے تھے، EDO فائنانس سے ہماری پوری ٹیم تھی، تمام ڈاکٹر سے اور کچھ نان ڈاکٹر بھی تھے، UC چیئرمین سلیم اظہر صاحب تھے، اظہار الحق تھے. تو مجھے خان صاحب نے قریب بلایا، میں تھوڑا فاصلے بیٹھا تھا، بلایا اور کہنے لگے کہ یار یہ ہو جائے گا کام. میں نے کہا آج تک کا تجربہ کیا آپ کا، یقین کرے میں نا بڑے جس طرح آپ سے بات کر رہا ہوں بے تکلفی سے، تو لوگ جانتے ہیں جو مجھے قریب سے جانتے ہیں مجھے خان صاحب کو تعلق. نے کہا آج تک کا تجربہ کیا ہے، کہنا ہو تو جائے گا یار. بسم اللہ کرے، اللہ مالک ہے. پراچا صاحب نے بڑی سپورٹ کی.
اچھا شفیق الرحمان پراچا صاحب نے بڑی سپورٹ کی. انہوں نے بہت کہا کہ نائس بھائی آدمی ہے, بہت نائس خان آدمی ہے. صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے, ٹائم بھی کم ہے. 2004 کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, 2004 کے مڈ کی بات بتا رہا ہوں آپ کو, جب یہ میٹنگ ہوئی ہمارے سیوک سینٹر میں. پراجا صاحب نے کہا بھائی آپ کی ٹیم پہ مجھے پورا اعتماد ہے, یہ لوگ کر لیں گے انشاءاللہ, اور سمجھ صاحب کی سرپرستی ہے. وہ کام شروع ہوا. سر اب بنے کہاں, ظاہر ہے وہ تو ہم طے کر چکے تھے. وہ جو بلڈنگ تھی نا, جو کے ایم ڈی سی جب شفٹ ہوا تھا وہاں پر, تو بلڈنگ خالی پڑی تھی. تو اس بلڈنگ کے کو رینوویٹ کرانے کا, اس کو نئے سرے سے کافی ساری توڑ پھوڑ کی گئی. ظاہر ہے بجلی کا نظام نہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ پھر ایک بلڈنگ کو آپ دل کا اسپتال بنا رہے ہیں, جس میں سی سی یو ہوگا اور کافی لیبارٹریز ہوں گی, کافی کچھ ہوگا نا. ویسے میرا ذاتی تجربہ ہے کہ نیا ریڈیو بنانا آسان ہوتا ہے, لیکن پرانے ریڈیو کو ریپیئر کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل تھا, وہ پرانی چیز کو الحمدللہ, اور وہ اس لیول پہ لے کے آنا. ایک سال کے اندر وہ بلڈنگ رینوویٹ ہو گئی, اس میں سی سی یو بن گیا, اس میں اکوپمنٹ پرچیز کیے. اکوپمنٹ پرچیز کرنے کا لطیفہ یہ ہے, لطیفہ تو میں کیا لفظ استعمال کروں سر, یہ المیہ ہے ہمارے ہاں. دیکھیں آپ میڈیکل اکوپمنٹ جو ہے نا دو طریقے سے پرچیز کر سکتے ہیں. میں نے کمپنی میں جاب بھی کی ہوئی ہے, اور میرے بھائی بزنس کرتے تھے اکوپمنٹس کا, تو مجھے کافی آئیڈیا ہے اس کا. الحمدللہ میڈیکل اکوپمنٹ پاکستان میں دو طریقے سے خریدے جاتے ہیں, چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے گورنمنٹ سیکٹر ہو. ایک طریقہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ امپورٹ کر لیں. آپ ڈائریکٹ امپورٹ کر لیں گے تو 40% تک بچت کر سکتے ہیں, 40% تک. 100 روپے کی چیز 60 روپے کی مل جائے گی آپ کو. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا لوکل پرچیز کریں, کہ کوئی اس کا ایجنٹ ہو, وہ آپ منگوائے گا, گورنمنٹ کو سارے ٹیکسز دے گا, اقرا سر چارج پتہ نہیں کیا کیا چیزیں دے گا, تو پرائز بڑھ کے اس میں 40% ایڈ کر لیں آپ, پھر کم رشوتیں دے گا, ظاہر ہے اور بھی چکر ہوں گے, بل نکالنے کے لیے پیسے دے گا. تو ایک میٹنگ ہوئی جس میں نے کہا کہ بھئی ہم جو ہے نا امپورٹ کریں گے. شعیب صدیقی صاحب تھے اور باقی لوگ بھی تھے. تو شعیب صاحب نے کہا کہ یار گورنمنٹ میں امپورٹ کہاں کر سکتے ہیں ڈائریکٹ ہم. میں نے کہا سر 40% کی بچت ہے, آپ دیکھ لیں. تو انہوں نے بہت سمجھدار اور بڑے اچھے آفیسر ہیں وہ, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی اس پہ چلتے ہیں. انہوں نے بات کی اپنے فائنانس کے نیچے لوگوں سے. لوگوں نے شروع میں تو سمجھا کہ یار پیسے مارے جائیں گے ہمارے, تو اگر ڈائریکٹ امپورٹ ہو گیا, ایل سی کھل گئی, تو اسے ایل سی کھلنے کا طریقہ کیا ہے. لا ڈپارٹمنٹ سے بات ہوئی, فائنانس سے بات ہوئی, مختلف لوگوں سے بات کر کے الٹیمیٹلی فیصلہ ہو گیا کہ کے آئی ایچ ڈی کے لیے جو اکوپمنٹ پرچیز کیا جائے گا وہ اس کی ایل سی کھولے گا اسٹیٹ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا محکمہ جو فائنانس کا تھا. اور یہ بھی کے ایم سی کی تاریخ میں فرسٹ ٹائم ہوا. بہت چیزیں فرسٹ ٹائم ہوئی. ہاں سر فرسٹ ٹائم, میری زندگی میں بہت ساری چیزیں فرسٹ ٹائم ہوئی ہے الحمدللہ. اور میں خود بھی, مجھے حیرانی بھی ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے, فخر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں موقع فراہم کیے. تو وہ جناب آپ اندازہ کریں کہ 2 اینجیوگرافی مشینز لی گئی توشیبا کمپنی کی, شاید 2.25 کروڑ کی یا 2.5 کروڑ کی ایک مشین لی گئی. وہی مشین سول ہاسپٹل میں اسی سال سیم برانڈ سیم اکوپمنٹ 6 کروڑ کا خریدا گیا. اتنا رشوت ہوتا ہے رشوت کا. اور ہمارے ایڈیو جو تھے, وہ جو ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے خان صاحب کو ورغلا دیا. میرے مطلب کوشش کی, ورغلا وہ کیا خاک سکتے تھے وہ. مجھے رات کو فون آ گیا سٹی گورنمنٹ سے کہ بھائی نعمت اللہ صاحب یاد کر رہے ہیں. میں نے کہا رات کو 10 بجے کیا ہو گیا یار, ابھی تو واپس آیا ہوں میں. واپس میں نے گاڑی نکالی, پہنچ گیا وہاں دیکھا تو بھائی میر حسین علی صاحب, خان صاحب, ایڈیو فائنانس اور ایڈیو ہیلتھ, ہمارے سینئر, بہت سینئر تھے, ایک ڈاکٹر تھے وہ, تو وہ بیٹھے ہوئے. میں جا کے بیٹھ گیا. اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار ایک بات بتاؤ, خالد بھی آ گیا, خالد کو بلایا گیا, ظاہر ہے کہ بھائی یہ جو اینجیوگرافی مشین تم نے کتنے کی خریدی ہے تم لوگوں نے. میں سے 2.5 کروڑ کی یا 2.25 کروڑ کی ہوگی, بہرحال ایسی آس پاس تھی وہ. یہ تو 6 کروڑ کی آتی ہے. تو میں ہم کیا کریں, ہم کیا, ہمارا کیا قصور ہے, 6 کروڑ کی آتی ہے. اب وہ جو صاحب تھے وہ نا ٹیبل کے نیچے سے میرا پاؤں دبا رہے ہیں, گھٹنے یوں کر کے نا, یوں کر کے, تو ایک عجیب و غریب بیچارے. میں دیکھا یوں کر کے اشارہ کر رہے ہیں کہ باہر چلے نا. میں آ جاؤ بھائی. تو میں کہا خان صاحب میں 1 منٹ آتا ہوں باہر سے. ان کو میں نے ہاتھ پکڑا, میں باہر چلا گیا. جی سر. اس نے نا ایسے ہاتھ جوڑے یوں کر کے, تائیں خدا کے واسطے یار فیاض عالم تم تو میرے جونیئر ہو, میری نوکری کیوں تیل کرانے کے چکر میں ہو. میں کہا کیا ہو گیا سر, خیریت تو ہے. کہہ رہے یار میں اس ٹینڈر کمیٹی میں تھا جو ادھر سول میں تھی, اور ہم نے وہاں 6 کروڑ کی مشین, تم نے 2.5 کروڑ کی مشین خرید دی. میں کہا سر میں کیا کروں سر, میرا کیا قصور ہے اس میں. نہیں آپ دیکھو یار کچھ طریقہ نکالو. میں کہا کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا. ہم اندر گئے, میں نے بول دیا, میں نے کہا خان صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو ایڈیو ہیلتھ صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مشین 6 کروڑ کی ہے. وہ 6 کروڑ کی مشین اگر ہم نے 2.5 کروڑ کی خرید لی ہے تو یہ ہمارے لیے ہمیں تو میڈل ملنا چاہیے نا. آپ نے بلا کے یار کلاس لے لی ہماری. یقین کریں خان صاحب نے اس کے بعد جو سنائی ہے اس آدمی کو,
اس بھری میٹنگ میں انہوں نے تقریباً نکال دیا اس کو، انہوں نے اب نکلو تو باہر جاؤ یہاں سے، یہ بات ہی نہیں کرنی تم سے. یہ ہوتا ہے سر سرکاری دفاتر میں، سرکاری محکموں میں قوم کا پیسہ جو ہے نا وہ رشوت کے نام پہ، کمیشن کے نام پر اس طرح کھایا جاتا ہے. اور اگر ایک ایماندار آدمی آ جائے نعمت اللہ صاحب جیسا، ایک ایماندار آدمی نا، تو دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے. اور ٹیکنیکل سپورٹ ہو اس کو ظاہر ہے. میں کچھ اس یہ پہ ہے حال سر. آپ کی جو مشین کی ٹینڈرنگ کا جو سلسلہ تھا کہ جو 4 کروڑ کی 6 کروڑ کی 6 کروڑ کی مشین 6 کروڑ کی نہیں تھی نا مشین، جی تو اتنی کی تھی. جی آپ امپورٹ کر کے 40% بچایا آپ نے، جی. رشوت روک کے آپ نے باقی بچا لی. میں اس کو تھوڑا سا اس میں ایک نیا واقعہ آپ کے سامنے لے کے آنا چاہوں گا، اور وہی میرے خیال ہے ریکارڈ کا حصہ رہنا چاہیے. میں جاب کرتا تھا پاکستان کویت انویسٹمنٹ کمپنی میں، اور زمانے میں ہمارے نمبر 2 تھے عرفان صدیقی صاحب، جو بعد میں بینک کے پریزیڈنٹ بن کے میزان بینک ہی ہے. تو وہ فیشن بہت تھا بے پناہ، ہر ادارہ آئی پی پی لگا رہا تھا. آپ کو پتا ہے جو دوڑ جی ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں ایک بڑا اسٹینڈرڈ تھا، بال فار فیگر ساری کے صاحب پتہ نہیں $1 بلین پہ کتنا بنتا ہے سارا، یہ وہ سارا طے تھا. این ڈی ایف سی تھی، کیا تھا، اور ہر آدمی لگا تھا. وہ بڑے انوویٹو آدمی تھے عرفان صاحب یہ، تو ان کا بھی ہم بھی لگائیں گے. میزان بینک نہیں میزان بینک سوری. تو کہیں گے بھائی ہم بھی لگائیں گے، اور تاکہ جب سے اتنا ہے سارے کیش فلو لگنا چاہیے. تو کافی ہمارا ٹیم کام کرتی رہی، سب کچھ کرتی رہی. اور فائنلی پھر جاپان کے جو مشینری سپلائر تھے ان کے ساتھ پھر ایک دن میٹنگ ہوئی ہمارے پاک کو دفتر میں. تو عرفان صاحب اس دن بڑے ایکسائٹیڈ تھے، اور میرا خیال ہے کئی گھنٹے تک وہ میٹنگ چلتی رہی. جب میٹنگ ختم ہوئی تو انہوں نے آ کے انسٹرکشن دی کہ یہ فائلیں کلوز کر دو، ہم لوگ آئی پی پی نہیں لگا رہے ہیں. اچھا. اتنے سب ہونے کے بعد یہ انہوں نے باقاعدہ انسٹرکشن دے دی کوئی آئی پی پی نہیں لگے گی یہاں پہ. تو خیر باس سے بعد میں کوئی ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ معاملہ کیا ہوا آخر یہ، تو کہنے وہ مشینری سپلائر جو تھے جاپان کے، تو ان سے جب بات کی تو انہوں نے وہی فگر دی جو وہ دیتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا کہ ہم رشوت کا 1 پیسہ نہیں لیں گے، تو ان کو یقین نہیں آیا اس بات کا. تو اس کے بعد انہوں نے جب بڑا یقین دلا دیا کہ مجھے بالکل تم بتا دو ڈاٹ فگر کیا ہوگی جس پہ کوئی یہ آ سکتے کم سے کم پہ، تو کہیں گے وہ اتنی حیرت انگیز فگر تھی کہ مجھے یقین نہیں آیا، اتنی حیرت انگیز کم فگر تھی. تو اب آپ کی جو بات تھی ان کی میں آگے بڑھاؤں گا. خیر نٹشل میں تو عرفان صاحب نے بتایا تھا کہ آج جو آئی پی پی لگ رہی ہے، عرفان صاحب کے الفاظ سے، کہ آج جو آئی پی پی لگ رہے ہیں اس میں ایماندار ترین جو ہے وہ مفت میں لگا رہا ہے. ایماندار ترین جو ہے وہ مفت لگا رہا ہے، اللہ اکبر. اور باقی لوگ اسے پیسے بنا رہے ہیں، اس لیے ہم آئی پی پی نہیں لگائیں گے. تو عرفان صاحب نے ان سے پوچھی بات یہ جو آپ کا تھا نا مشین کا مسئلہ، کہ بھائی آپ اتنی مہنگی مشینیں وہاں سپلائی کر رہے ہیں، اور جب آپ ہمیں سپلائی کریں گے اتنی سستی سپلائی کر دیں گے یہ، تو یہ سوال نہیں اٹھے گا، ہم سے بھی اٹھے گا، آپ سے بھی اٹھے گا، آپ کیسے سپلائی کریں گے؟ کوئی 10-20% کے اوپر نیچے کا فرق خود بات میں آتی ہے، یہاں تو بہت ہی لمبی چوڑی ہے. جاپانیوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات بتائی، ان کا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، ہم یہ کریں گے کہ کچھ اس کی اسکوائر پائپنگ ہے اس کو راؤنڈ کر دیں گے، اور کچھ راؤنڈ پائپنگ ہے اس کو اسکوائر کر دیں گے، اس کی اسپیسیفکیشن بالکل نہیں کر دیں گے اس کی، اور وہ والا جو ہوگا پلانٹ وہ اکلوتا آپ ہی کو سپلائی ہوگا، حالانکہ چیز کوئی نہیں آئے گی. جاپانی بھی اتنے مشہور ہے لیکن وہ بھی کرپٹ کرنے میں ہمیں کہیں پیچھے نہیں ہے. اور انٹرویو آپ کا ہے اسی پر مجھے ایک اور بھی قصہ یاد آ گیا اتفاق سے. ایک زمانے میں ہمارے یہاں جب پاکویت میں ہم تھے تو ٹیکسٹائل میں بہت بوم آ گیا، ایک دم سے بہت بوم آ گیا. اور اس زمانے یہ تھا کہ بہت زیادہ مشینیں جو تھیں وہ لگ رہی تھی آپ کی اسپننگ مشینیں لگ رہی تھی. جاپان سے ہمارے پاس اتنے آرڈر آ گئے تھے کہ جن کے پاس کیپیسٹی جن کے پاس تھی وہ 24 آور چلتے بھی تب بھی سپلائی نہیں کر سکتے. ایک ہی شرط تھی کہ جاپانی مشین کے اوپر بننا چاہیے. راتوں رات لوگوں نے کیپیسٹی اپنی ڈبل کر دی، جس کے 15,000 اسپنڈ تھے وہ 30,000 اسپنڈ پہ آ گیا. ایک ہنی مون پیریڈ تھا پاکستانی ٹیکسٹائل میں، اور جب سب کیپیسٹی لگ گئی تو اچانک آرڈر آنے بند ہو گئے. آپ کا ایک آرڈر ایسا آ رہا ہے کہ جو 24 آور چل رہا ہے اچانک بند ہو جائے، اس نے اچانک بند کر دیا. ہوا یہ تھا کہ وہاں پہ جو مشینری سپلائر تھے انہوں نے وہاں پہ یارن کے جو بائر تھے ان کو سبسڈی پرووائڈ کی تھی کہ تم جاپان سے ہمارے مشینوں کو بنا ہوا یارن خریدو، اس پہ ابھی تمہیں دیں گے. اور جیسی ان کی ساری مشینیں بک گئی ان کا وہی چل. تو میں اپنے ساتھیوں کو خصوصاً ہمارے بینک وغیرہ کے ساتھیوں سے کہوں گا یار نمبر پہ نہ جاؤ بھائی، کوٹیشن پہ نہ جاؤ، 3 کوٹیشن پہ نہ جاؤ، اندر جا کے دیکھو کھیل کچھ اور ہی ہے. جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب 3 کوٹیشن وغیرہ سب بکواس باتیں ہیں.
اصل چیز ہے کہ آپ کو دل کرنا چاہیے کہ یہاں پہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے. آگے چلیے. سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے سر ویسے تو بے شمار پروجیکٹ ہے نا، لیکن میں اپنے حوالے سے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ میرے حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو مجھے کے آئی جی عباسی شہید اسپتال اور کے آئی جی کے بعد جس بہت بڑے پروجیکٹ پہ کام کرنے کا موقع ملا وہ تھا سفاری پارک اور کراچی زو. اچھا یہ بھی اب آپ کے دور کا ہے؟ آپ حیران ہوں گے کہ ادھر ہیلتھ کہاں، ایجوکیشن کہاں، میڈیا کہاں، اور یہ کراچی سفاری پارک اور کراچی زو یہ کیسے آیا، میں اس میں کیسے انوالو ہوا، اور ہم نے کیا کام کر پائے اللہ کی توفیق سے، نعمت اللہ خان صاحب کی سرپرستی سے. ایک ہمارے دوست صحافی، دو بھائی تھے، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ کہا کہ یار فیاض بھائی آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، اب خان صاحب کے قریبی آدمی ہیں، تو آپ یہاں سفاری پارک جائیے. میں کیوں، وہاں پہ کیا ہے، وہاں تو لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں آ کے گھر سے چھپ کے. ایسے میں نے کہا یقین کریں تھوڑے سے آتے ہیں تو پریمی جوڑے آتے ہیں وہاں پہ، یار تو مجھے وہاں کہاں بھیج رہے ہو یار. یعنی اس کو قاعدے کا مزار بنا رکھا تھا انہوں نے پریمی جوڑ. اللہ معاف کرے سر. وہاں پہ کیا ہے، وہاں جا کے کیا کروں گا میں. کہ نہیں نہیں آپ وہاں جائیں، آپ جائیں گے تو آپ کیونکہ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں چیزوں کو اور ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، تو کچھ نہ کچھ برآمد ہو جائے گا. اچھا جی. میں سر اگلے دن جو ہے نا اپنی گاڑی نکالی میں نے اور پہنچ گیا سفاری پارک. وہاں گیٹ پہ گیا، گیٹ پہ جا کے میں نے نوک کیا تو ایک صاحب اندر بولا جی. تو میں کہا میرا نام ڈاکٹر فیاض ہے، نعمت اللہ صاحب کا میں کوآرڈینیٹر ہوں، تو سفاری پارک دیکھنا ہے. اچھا. تو میں کہا دروازہ کھول بھائی. ٹھیک ہے نا، اپنے عزیز آبادی اسٹائل سے میں نے کہا دروازہ کھولو یار. تو خیر دروازہ اسے کھول دیا. میں نے کہا تمہارے ڈائریکٹر صاحب بھی. دیکھا وہاں درختوں کے نیچے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ایک ڈائریکٹر صاحب بھی تھے، ان کے ڈپٹ کراتے تھے. اس زمانے میں اس وقت تک پبلک ایکسس لوگوں کی ادروائز نہیں تھی کہ نہیں نہیں میں بتا رہا ہوں سر، بڑے انٹرسٹنگ، لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں اس بات کا نا. میں گیا، السلام علیکم جی میرا نام ڈاکٹر فیاض ہے اور خان صاحب نے بھیجا ہے. اور یار تمہارے خان صاحب تو ہماری کوئی فائل ہی نہیں کام کرتے یار، تم بھی آگے اٹھا کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا، ہمیں پتہ ہے ہمیں یار. میں خیر کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا. میں چائے منگوا لو ذرا، چائے پلو یار، مجھے چائے کا بہت شوق ہے. وہ حیران ہو کے دیکھ رہا ہے کہ یار یہ کون سا آدمی آ گیا اتنا ہمیں ہمارے پر سواری کر رہا ہے بھائی. تو میں نے کہا بتاؤ کیا مسئلہ تمہارے یار. یار خان صاحب ہماری فائلیں ہم پہ شک کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایم کیو ایم کے ہیں تو اس لیے ہم کام نہیں کر رہے کیا یہاں پر. اور میں جناب ویٹرنری ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر فرید نام ہے میرا، ایک فائل سائن نہیں ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں سے یار، تنگ کر کے رکھ دیا ہے، یوں ہے وہ ہے. اچھا. تو میں نے کہا اچھا بھائی ایک کام کر، کون سی فائل تمہاری رکی ہوئی ہے، لے آؤ فائل لے آؤ یار. ایک فائل وہ لے آیا، سفاری پارک کی لائٹوں کی فائل تھی، وہ 15-16 لاکھ روپے کی. میں نے کہا مجھ سے کل لے لینا. تو اپنے لوگوں سے کہنا دیکھو یار یہ آ گئے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہوئے، کل لے لینا، 1 سال میں تو فائل سائن نہیں ہوئی آج تک کوئی، اور ہم پہ تو شک کرتے ہیں نعمت اللہ صاحب. میں نے کہا بھائی مجھے فائل دے دو، کل لے لینا. اچھا. وہ دے دی فائل اس نے. ٹھیک ہے جی. میں نے وہ فائل لے کے رکھ لی. میں نے کہا اچھا بھائی وزٹ کراؤ یار. کیا نا وزٹ کیا کرنا، سامنے دیکھ لو یہ سفاری پارک ہے، یہ فلاں ہے دھماکہ بانی. بھائی پیچھے والا علاقہ وزٹ کراؤ جہاں جانور کھڑے ہوئے ہیں. وہ مجھے مخبری کر چکے تھے ہمارے صحافی حضرات. اب وہ سمجھ گیا کہ یار ٹیڑھا آدمی آ گیا ہے کوئی، اور یہ تو ہلکا نہیں اس طرح ہو سکتا، ہلکا نہ لو اس کو. ہاں اس کو یہ مطلب بھائی. تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی جیپ ہوتی تھی سوزوکی پوٹوہا ٹائپ کی اوپن جیپ تھی. اسے آ جاؤ، اسے مجھے بٹھایا ساتھ میں. تھا بڑا جولی قسم کا، اچھا بندہ تھا سر بڑا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے تاثر لوگوں کا خراب ہوتا ہے، ہوتے وہ خراب نہیں ہے. ہاں صحیح بات ہے. اس نے مجھے بٹھا لیا اور اندر لے کے گیا. آپ یقین کریں تسنیم بھائی، میں اندر گیا نا تو میری تو آنکھیں کھل گئی. میں نے کہا یہ کوئی کدھر آ گیا ہوں یار. آپ سوچیں کہ 20-25 نسلوں کے 800 سے زیادہ جانور وہاں گھوم رہے ہیں آزاد فضا کے اندر، بڑے بڑے کیجز بنے ہوئے، ہرن گھوم رہے. میں نے زندگی میں اس طرح سے جانوروں کو گھومتے ہوئے نہیں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار یہ کیا ہے بھائی، کب سے ہے یہ؟ تو بہت سال سے. میں نے کہا پبلک کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سفاری پارک تو یہ ہے اصل میں. تو اس کا نام کیوں ہے سفاری پارک، اس لیے تو ہے. تو میں نے کہا بھائی اب تم اندر آنے ہی نہیں دیتے، تم نے پورا گیٹ لگا کے بند کیا ہوا ہے، تو اس نے کہا اندر کیسے آئیں گے لوگ. مجھے کیا پتا کیسے آئیں گے، تم بتاؤ نا بھائی، تم یہاں کے ڈائریکٹر ہو یار، تم مجھے بتاؤ. کہنے لگا بھائی ایک بس چلے گی سفاری کوچ اور ہم نے فائل بھیجی ہوئی ہے سال سے. اچھا. تو یہ مئی 2004 کی بات ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ سفاری پارک کوچ کی فائل نہیں ہو رہی ہے. میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، ابھی جون میں چھٹیاں ہو جائیں گی اسکولوں کی، تو میں کسی سے بات کرتا ہوں، اسکولوں میں جو کوچز چلتی ہے نا سر، ہم ٹیمپرری وہ چلوا دیتے ہیں یار، کھول دیتے ہیں اس کو علاقے کو. یار ڈاکٹر صاحب کیسے کھولے گا، کیا ہوگا. میں تو چھوڑ دے، مجھ پر چھوڑ دو بھائی تم یہ. ہم سر واپس گئے، فائل اٹھائی، نعمت اللہ صاحب کا اس میں گیا.
میں نے کہا خان صاحب سفاری پارک کھلوانا ہے تو کیا کھلا ہوا نہیں ہے وہ؟ میں سر کھلا ہوا تو ہے، یہ سفاری پارک نہیں ہے، تو اس کا فرنٹ ایریا ہے۔ اچھا کوئی اور بھی ایریا ہے اس میں کیا؟ میں کہا سر سفاری پارک تو اندر ہے جہاں جانور گھوم رہے ہیں۔ اچھا یہ کب سے ہوا؟ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے، خان صاحب نے کہا اظہار الحق کو کہ دیکھو بھائی فیاض عالم ایک نئی تجویز لے کر آ گیا ہے یہ، اب بختو اظہار بھائی نے کہا یار فیاض بھائی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نا اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہ رہے ہیں، ہم نے تو اس کے لیے باقاعدہ ایڈ ویڈ بھی پلان کر لیا یار، اس میں مت گھسیں آپ، لٹرلی بتا رہا ہوں، اظہار الحق یہی ہے، پوچھ سکتے ہیں آپ۔ میں نے کہا بھائی ہمیں چھوڑ دیں یار آپ، ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے صحیح ہے بھائی کر لو یار، یہ شوق بھی پورا کر لو، تھکا ہوا ادارہ ہے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں کر کے دیکھتے ہیں یار اظہار بھائی، بڑی محبت کرتے ہیں مجھ سے، انہوں نے کہا چلو بھائی کر لو یار، سیف الدین تھے، سیف بھائی نے کہا، سلیم اظہر نے، سب نے کہا بھائی نیا شوق، آج سے طوطے میں نا یہ شروع ہو جائے گا ہوا اگر کیا کہ وہ ہم نے ایک کوچ ووچ کا انتظام کیا، اور اس نے مجھ سے پوچھا، اس کا انتقال ہو گیا ڈاکٹر فرید کا، کیا تمہارا کٹ کتنا ہوگا؟ کٹ کیا کٹ؟ کہنے کہا کہ اچھا اس کو سمجھ گیا کہ یار یہ تو گڑبڑ کر میں نے بات کر دی۔ میں نے کہا بھائی کٹ کا مطلب کیا، رشوت رشوت کہہ رہے ہو، کمیشن کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا دو چیزوں کی رشوت چاہیے، ایک چائے اور ایک بن کباب، کبھی کبھی مجھے بھوک لگتی ہے، میں ڈائبٹک ہوں تو مجھے بن کباب کھلا دینا یار، ٹھیک ہے نا، اور ایک چائے۔ بہت بھارت کیونکہ رمضان ہے لہٰذا میں اپنا آپ کو چائے پیش کر دیتا ہوں نا میں نے کہا بھائی میں نا اپنے اوپر یہ رشوت حلال سمجھتا ہوں کہ تو چائے پلا دیا کر یار، دوستی ہو گئی تم سے اب، اور ایک بن کھلا دیا کر بن کباب بس، اور کوئی چیز نہیں چاہیے، اور کمیشن ومیشن کی ایسی کی تیسی کمیشن کی یار، تم جماعت اسلامی کے لوگوں کو یہ سمجھتے ہو کیا یار؟ خیر وہ سب خیر اللہ کا شکر ہے۔ میں نے کہا بھائی نعمت اللہ صاحب نے اگر یہاں بھیجا ہے نا اور جماعت اسلامی نے ذمہ داری دی ہے تو کچھ سمجھ کے دیے بھائی جان، ایسے نہیں دے دی۔ تو خیر اس پہ بڑا وہ ہوا، تاثر بنا کہ نہیں یار یہ تو ٹرانسپیرنٹ لوگ ہیں سارے۔ اس کے بعد سر کیا ہوا کہ ہم نے ایک کمیٹی بنوائی، نعمت اللہ صاحب سے ایک کمیٹی بنوا دی، سفاری پارک اوپننگ کمیٹی۔ اچھا شعیب صدیقی اور عابد الیاس اور قاضی صدر الدین، کئی سارے لوگ تھے اس کمیٹی میں، اور میں بھی ظاہر ہے اس میں، اور منصور قاضی تھے پورے سفاری پارک اور زو کے انچارج تھے۔ اس کمیٹی نے فیصلہ کیا اور وہ جناب ایک پروگرام رکھ کے کھلوا دیا۔ اب نعمت اللہ صاحب کو اس وقت تک یقین نہیں آیا کہ یہ پروجیکٹ کو چلے گا، یعنی اس میں کوئی جان ہے۔ وہ آئے، ان کو سر اسلام آباد جانا تھا کسی میٹنگ میں، ٹھیک ہے نا، وہ آئے انہوں نے پروگرام سے خطاب کیا کہ ہاں جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، یہ اندر نہیں گئے، اندر نہیں گئے، وہ نے کہا کچھ نہیں ہوگا، مجھے اس کو بھی کہا کہ یار تم بہت ٹائم ضائع کر رہا ہو اپنا۔ میں نے کہا اللہ مالک خان صاحب دیکھتے ہیں، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد وہاں میڈیا کے لوگ آئے ہوئے تھے، میڈیا کے لوگوں نے جب اندر گئے نا سر، ان کی آنکھیں کھل گئی ہماری طرح، انہوں نے اگلے دن بڑے بڑے ایک ایک پیج کے خبریں لگی ہیں، تصویریں، یہ سفاری پارک ڈون میں، جنگ میں، ایک آدھ دن بعد جیو پہ چل رہی ہے رپورٹ، پی ٹی وی پہ چل رہی ہے، ہر چینل پہ رپورٹ آ رہی ہے، ہر اخبار میں خصوصی زمین میں پورے پورے پیج کے کلر ایڈیشن آیا سر سفاری پارک کی اوپننگ پہ۔ ایک ہفتے کے بعد اتوار کے دن میں گیا تھا نعمت اللہ اپنا سفاری پارک، میں پھر جانے لگ گیا صبح سے شام سفاری پارک گزار رہا ہوں، بہتر کرنا ہے اور بہتر کرنا ہے۔ خان صاحب کا فون آیا میرے موبائل پہ، ابھی کہاں ہو تم؟ میں تو سفاری پارک میں، یا سنا ہے بہت لوگ آ رہے ہیں، میں نے آپ آ جائیں۔ مجھے بعد پتہ لگا کہ آدھے گھنٹے کے بعد خان صاحب اتوار کے دن سفاری پارک آ گئے۔ جب وہ گئے یعنی ان کو گیٹ تک آنے میں سر ٹھیک ٹھاک ٹائم لگ گیا، اتنا رش تھا، عورتیں مرد بچے بوڑھے اور جناب بے شمار لوگ۔ یعنی میں نے ایک دن ایسا بھی دیکھا کہ مفتی ولی راضی صاحب وہ لائن میں لگے ہوئے سفاری کوچ کی، پھر ہم نے سفاری کوچز خرید لی نہیں، اور فائل تو میں اگلے دن کرا کے لیا تھا، لائٹ وائٹ آ گئی تھی، آن ہو گئی تھی لائٹ، تو میں بھاگ کے ان کے پاس گیا، میں کہا سال کے مفتی صاحب میں ڈاکٹر فیاض و نعمت اللہ صاحب آپ کیوں اس پہ جا رہے ہیں، میں اپنی گاڑی پہ لے کے جاتا ہوں آپ کو۔ تو میں پھر اپنی گاڑی لے کے گیا، اپنی گاڑی پہ مفتی صاحب کو اندر لے کے گیا، بڑے خوش ہوئے، بڑی دعائیں دی انہوں نے۔ آئے دن کبھی کوئی فلمی اداکار گھوم رہا ہے، کوئی ٹی وی ڈرامے کا آرٹسٹ گھوم رہا ہے، کوئی کھلاڑی نظر آ رہے ہیں مجھے وہاں پر، بہت سر بہت زبردست، اتنا لاکھوں لوگ آنے لگ گئے کہ ہمیں فوری طور پر ہنگامی طور پہ وہاں واش روم بنوانے پڑ گئے، بہت ساری سہولیات کا اضافہ کرنا پڑ گیا۔ تسنیم بھائی سفاری پارک میں نا کچھ چیزوں کے آکشن ہوا کرتے تھے، گیٹ کا ٹھیکہ، کینٹین کا ٹھیکہ، کئی سال سے گیٹ کا اور کینٹین کا ٹھیکہ جا ہی نہیں رہا تھا۔ لوگ یہ کہتے آتے نہیں لوگ، تھوڑے سے پریمی جوڑے آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ پیپسی کوک پی لیں گے، چائے پی لیں گے، تو لوگ ٹھیکہ ہی نہیں لیتے تھے سر۔ جب سفاری پارک ہوا، جب کھل گیا نا سفاری پارک، اس واقعے کے فوراً بعد جب ٹھیکہ دیا گیا، ایڈ دیا گیا،
تو سفاری پارک کے گیٹ کا ٹھیکہ گیا 2 کروڑ روپے میں. اوئے ہوئے جہاں کوئی ٹھیکہ لینے کو تیار نہیں تھا. 3 سال سے کوئی ٹھیکہ نہیں, وہ تو ریکارڈ کی بات ہے, ہاں. ساری موجود ہے ریکارڈ پہ. کینٹین کا ٹھیکہ بھی اس طریقے سے لاکھوں روپے میں گیا, اور سفاری پارک کی اپنی آمدنی بہت بڑھ گئی ماشاءاللہ. پھر ہم نے وہاں پر جانور لانا شروع کیے, کیونکہ بہت عرصے سے کوئی پرچیزنگ نہیں ہو رہی تھی. شاید تھرور سے بھی لائے تھے آپ لوگ؟ نہیں سر, تھر سے نہیں, کیرتھر سے. کیرتھر جو رینج ہے نا, یہاں سے میں پہلی دفعہ دیکھے پاکستان کے کسی بھی زو میں, یا کم از کم کراچی زو میں سفاری پارک میں جو فرسٹ ٹائم آئی بیکس ہے نا, وہ میں ہی لے کر آیا. میرے ایک دوست سے وڈیرے تھے, ایک وہ ان سے ہمارے ایس ایم سی کے کلاس فیلو تھے, ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مجھے بچے دیے تھے آئی بیکس کے. سن آئی بیکس جو ہے نا, وہ پھر بعد میں ایک اور دوست نے بھی دیے, تو ابھی ماشاءاللہ 12-15 جوڑے ہیں وہاں پر آئی بیکس کے, جس سے اونچے اونچے ہرن ہوتے ہیں. آپ نے جانتے ہیں آئی بیکس جو ہے جنگلی بکرا جو ہے, جو پہاڑوں پہ رہتا ہے, وہ سفاری پارک میں بریڈ کرتا ہے. وہ دوست ہیں, شاید ہم کو جانتے بھی ہوں گے, حامد خان صاحب. جی جی جی, حامد خان ظاہر جی سر, ان کا بھی تعلق بہار سے ہی ہے. ہاں ہاں وہ آج تک بہت سخت ناراض ہیں ہم سے کہ ہمارے گروپ ہے دوستی کی سفر سے, تو ان کو لے گئے تھے کیرسر وغیرہ وہاں پہ آئی بیکس دکھانے کے لیے, تو پورا دن بٹھا کے آگے کوئی آئی بیکس نظر نہیں آئے. حامد صاحب اگر آپ یہ پروگرام سن رہے ہیں تو انشاءاللہ آئیے چلتے ہیں یہاں پہ سفاری پارک میں, اور وہاں دیکھتے ہیں. آپ یقین کریں کہ کراچی سفاری پارک میں جو ہم نے آئی بیکس ڈالے نا سر, وہ بریڈ کرتا ہے. بچے آپ کو نظر آئیں گے, بڑے نظر آئیں گے. الحمدللہ سفاری پارک میں بریڈنگ ہو رہی ہے آئی بیکس کی, بڑی. اس کے بعد سر کیا ہوا کہ میں نے گلشن ٹاؤن کے جو چیئرمین تھے, ہمارے ناظم تھے عبد الوہاب بھائی, ان سے ریکویسٹ کی, تو ٹاؤن چیئرمین کیا, کہ آپ کے ٹاؤن میں ہے, گلشن ٹاؤن میں ہے, اس وقت گلشن ٹاؤن کا حصہ تھا, تو آپ ہمیں شتر مرغ کا تحفہ دے. وہی شتر مرغ جو آج کل مشہور شتر مرغ ہے نا سر, رمضانوں میں جس کے قورمہ کھاتے ہیں, غریب قورمہ. جی, اس کے ہم نے 6 پیر یا 8 پیر گلشن ٹاؤن نے پیسے دیے, ہم نے خریدے اور لا کے ڈالے. ماشاءاللہ اوپن اسپیس میں تھے وہ, آپ جائیں تو آپ کے سامنے گھوم رہے ہوتے تھے. پھر میں پیپسی والوں کے پاس گیا, لیکن وہ میں نعمت اللہ صاحب گورنمنٹ کے اینڈ پہ گیا تھا. پیپسی والوں کے پاس ان سے 2 پیر ہم نے زیبرا کے خریدے, 16 لاکھ روپے لیے, اور زیبرا ہم نے پھر 2 پیر, لیکن وہ اس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ جا چکی تھی اس کے بعد بھی, لیکن میں نے فالو کیا اس کو, اور ہم نے حاصل کر کے ان کو دیے. بہت سارے پرندے. پھر ایک برڈ شو کیا کراچی کی تاریخ میں, اس سے بڑا برڈ شو ہوا ہی نہیں سر آج تک. جو 3 دن کا پروگرام تھا, 6 دن چلا وہ, لاکھوں لوگ اس میں آئے. جیو نے پھر ڈاکیومنٹری کی, آپ گوگل کریں گے نا برڈ شو, میں آپ کو بھیج دوں گا ویڈیو, آپ دیکھیے گا. زبردست پروگرام ہوا برڈ شو, بے شمار مہنگے مہنگے پرندے لوگوں کے سامنے تھے. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ میرا کیونکہ سفاری پارک اور زو ایک ہی محکمے کے انڈر میں تھا, اور ایکویریم جو تھا نا, جو وہاں کا مچھلی گھر جو کلفٹن والا, وہ بھی اس کے انڈر میں تھا, وہ بند پڑا تھا اس زمانے میں. میرا پھر کراچی زو جانا آنا شروع ہو گیا. اچھا ایک منٹ, اب اس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں, کیونکہ آپ کی باتیں ایسی ہیں کہ میرا تو کرسی پہ ہلنے کو دل ہمت نہیں پڑا ہے. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا روکتے ہیں یہاں پہ. سفاری پارک کا ذکر ختم ہوا, اب اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم اگلے اس پہ آئیں گے.